وبہ نستعین اما بعد۔ صدقہ فطر کے تعلق سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ہی بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کس و ناکس، چاہے عام لوگ ہوں جس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، یا چاہے وہ لوگ ہوں جس کو اللہ نے نوازا ہے، سب لوگوں کا حال اکثر یوں ہوتا ہے کہ وہ لوگ صدقہ فطر کے طور پر گیہوں یا اس کی قیمت نکال ڈالتے ہیں۔ بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صدقہ فطر کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدقہ فطر کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ایک خاص لوگ ہوتے ہیں اور ایک اخص الخاص ہوتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہمارے معاشرے اور سماج میں پلتے ہیں۔ عام لوگ تو ان کے پاس آمدنی ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے وہی گیہوں یا اس کی قیمت نکالنا پڑتا ہے، اور وہ اسی کے لیے بہتر بھی ہے کہ وہ یا تو گیہوں نکالے یا پھر اس کی قیمت نکالے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے دیا ہے اور نوازا ہے، وہ لوگ بھی گیہوں یا اس کی قیمت نکال ڈالتے ہیں، اور جتنے پیسے کا اعلان ہوتا ہے بس اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عام لوگ گیہوں یا اس کی قیمت نکالتے، خاص لوگ کھجور یا اس کی قیمت نکالتے، اور اخص الخاص جس کو اللہ نے ان دونوں سے بڑھ کر بھی آمدنی دی ہے اور نوازا ہے، تو وہ لوگ کشمش یا اس کی قیمت نکالتے۔ تب جا کر کے یہ صدقہ فطر کا جو منشا ہے وہ پورا ہوتا، اور اللہ کے نبی نے جو صدقہ فطر کے اندر جو بات پوشیدہ رکھی گئی ہے ان باتوں پر بھی عمل ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سماج کے اندر جو یہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور ان لاپرواہی کو ہم دور کریں، اور ان لاپرواہی سے ہم آئندہ پرہیز کریں۔ اور اس وقت جبکہ پوری دنیا کرونا کے چپیٹ میں ہے، اور وبا جو پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے، اس وقت تو امت محمدیہ کی ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اس وقت امت محمدیہ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر ایک محلے میں، ایک بستی میں اگر کوئی ہمارے غیر بھائی بھی اگر بھوکا سوتا ہے تو اس کے ذمہ دار اس بستی کا رہنے والا سارا کے سارے لوگ ہوں گے۔ بہت بڑی ذمہ داری اس امت محمدیہ پر آج ہو جا رہی ہے، لیکن ہم ایسا نہ گمان کریں، اور ہمارے معاشرے اور سماج کے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں جس کو اللہ نے نوازا ہے، وہ اس وقت یوں گمان میں نہ رہے کہ ہم اپنی ہاتھ کو بند کیے رہیں گے اور رو کے رکھیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہے
جتنے سے بڑے حاجی ہو جائیں، متقی ہو جائے، عالم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ نیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیک تو اسی وقت ہوں گے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقون، کہ وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اس میں سے خرچ کر ڈالو اور اس میں سے خرچ کرو۔ نیک ہونے کا معیار انہی چیزوں پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے سماج کے وہ لوگ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ آج اس وقت خاموش نہ رہے اور ہاتھ کو روکے نہ رہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور آگے بڑھے، اور جو بھوک اور پریشانی اور بیماری سے جو لوگ مر رہے ہیں، دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے، آپ ان لوگوں تک مدد کو پہنچائیے اور آپ ان لوگوں کو کام آئیے، تب جا کر کے آپ نیک ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں بس وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات آپ یاد کیجئے، اور وہ جملہ ہر لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اپنی دور حکومت میں کہا تھا کہ اگر دجلہ اور فرات کے سمندر کے کنارے کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اس بات کو آپ بھول گئے؟ آپ حضرت عمر کے اس جملے کو یاد کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میری دور حکومت میں دجلہ اور فرات کے نہر کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو اس کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واعظ کو بھی نہ بھولیے اور اس واعظ کو بھی یاد کیجئے جو اپنی امتیوں سے انہوں نے کہا کہ لوگو اور میری امتیوں، تم زمین پر جمع نہ کرو، اپنے مال کو تم زمین پر جمع نہ کرو، زمین پر خطرہ ہے چور اور ڈکیت اور لچھے لفنگے کا کہ وہ مال کو اچک لیں گے۔ مال کو اگر جمع کرنا ہے تو تم آسمان پر جمع کرو، آسمان پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اس واعظ کو بھول گئے۔ آج اس وقت ایک طرف آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جملے کو یاد کیجئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واعظ کو ذہن میں رکھیے، پھر جا کر کے کام کیجئے، اور صدقہ فطر کا جو منشا ہے اور حدیث کے اندر جو راز پوشیدہ رکھی گئی ہے اس پر عمل کیجئے۔ آپ یوں نہ گمان کیجئے اور دھڑلے سے گیہوں یا اس کی قیمت نہ نکالے، یہ سراسر بالکل خلاف ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ منشا جو صدقہ فطر کا ہے، صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو راز پوشیدہ رکھی گئی ہے آپ اس کے حقدار کب بنیں گے؟ آپ وہاں تک کب پہنچیں گے؟ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ جو ہے گیہوں چھوڑ کر کے آپ کھجور یا اس کی قیمت، کشمش یا اس کی قیمت اس طرح سے صدقہ فطر ادا کیجئے تو انشاءاللہ حدیث پر لفظاً معنن ہر طریقے سے عمل ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کورونا جیسی وبا کے چپیٹ میں ہے، اس وقت سارے لوگ جو بھوک مر رہے ہیں ان لوگوں کے بھی کام آپ آسانی سے آ سکیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔